الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حج اور عمرے کے تعلق سے ایک خصوصی بیان ہو رہا ہے۔ جو حج اور عمرے میں جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بیان ضرور سنیں۔ حج اور عمرہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ حج سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ذی الحج کا مہینہ مقرر ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں حج کے لیے 8 تا 12 ذی الحج یعنی 5 دن متعین ہیں، اور حج اس شخص پر فرض ہے جو شخص ایسے توشے سفر اور سواری کا مالک ہو جس سے بیت اللہ بآسانی پہنچ کر واپس آ سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اس کو اختیار ہے کہ وہ یہودیت کی موت مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی تارک حج گویا یہودی یا نصرانی ہو جاتا ہے اور وہ ملت اسلامیہ سے آزاد ہے، اور یہودیت کی موت مرنے یا نصرانیت کی موت مرنے کا سخت خطرہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور جو شخص بیت اللہ تک رسائی کے لیے امن کے ساتھ زاد راہ اور سواری پر قادر ہو تو اسے بہرحال حج کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ حج میں جانے والے ہیں، سب سے پہلے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں ان کو رکھنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ دنیا کے شہروں میں سب سے بہتر شہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ اسی شہر میں بنایا ہے، اور اسی شہر میں حج اور عمرہ ہوتا ہے، اور مکہ مکرمہ یہ وہ شہر ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور چونکہ بیت اللہ وہاں ہے، اس لیے بیت اللہ کے جو فضائل ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی اور شہر کو یہ موقع میسر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ میں ہے، وہ کیا ہے؟ مکہ میں ہے، اور یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بیت اللہ لوگوں کے ایمان پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ جعل اللہ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے ایمان پہ قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ جب تک لوگ اس کا حج کرتے رہیں گے اور جب تک لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے وہ ایمان پر قائم رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ ہم نے بیت اللہ کی وہ جگہ حضرت ابراہیم کو بتا دی۔ طوفان نوح کے بعد بیت اللہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کی وہ جگہ بتا دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ اس بیت اللہ کا نقشہ حضرت جبرائیل نے بنایا، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی،
اور حضرت ابراہیم کے ساتھ معاون اور مددگار حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار اٹھاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل یہ مدد کرتے تھے، اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حکم پر ہم نے اس کو بنایا ہے، تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب آگے کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن نے کہا، قرآن نے نقل کیا اس کو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب آپ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیجئے۔ جب لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان ہو جائے گا تو لوگ پیدل اور سواریوں سے بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہاں تو آبادی ہے نہیں، 100-200 کلومیٹر دور پر آبادی ہے، اور میری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری آواز ان تک پہنچ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ بہرحال جب یہ حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر، یہ صرف صفا پہاڑی ہے، اسی سے متصل ایک پہاڑی ہے جس پر اس وقت شاہی محل بنا ہوا ہے، تو اس پہ چڑھ کے جبل ابو قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر اعلان کیا یا ایھا الناس ان اللہ کتب اللہ علیکم الحج فاجیبوا ربکم فاجابوہ بالتلبیہ، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم اللہ کی اس دعوت کو قبول کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے اعلان حج کیا تو اس وقت جتنے لوگ موجود تھے اور جن کی قسمت میں حج کی سعادت لکھی تھی اور قیامت تک جتنے لوگ آنے والے تھے اور ان کی قسمت میں حج کی سعادت لکھی تھی، ان سب نے لبیک کہا، اور ان لبیک کہنے والوں میں سب سے پہلے یمن کے لوگوں نے لبیک کہا۔ تو اس وقت گویا کہ جو لوگ بیت اللہ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحوں نے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان حج پہ لبیک کہا تھا۔ تو اب یہ گویا کہ جو جانے والے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی روحوں نے لبیک کہا تھا، اور انہی کو وہاں جانا نصیب ہوگا جنہوں نے لبیک کہا، اور جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اتنی مرتبہ ان کو جانا نصیب ہوگا۔ تو یہ گویا کہ حج کے فرض ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب جہاں جاتے ہیں مکہ مکرمہ تو اس کی کیا فضیلت ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ آگے فرمایا وجعل اللہ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو جو محترم گھر ہے لوگوں کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ لوگوں کے ایمان پہ قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ جب تک لوگ بیت اللہ کا حج کرتے رہیں گے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے۔ آگے فرمایا وَفِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ ابراہیم، اس میں کچھ نشانیاں ہیں، ان میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی ویسے ویسے یہ پتھر بھی اوپر کو اٹھتا تھا، اور ان پیروں میں نشانات ہیں جو اب تک موجود ہیں۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یہ کوئی بھی دے سکتا ہے۔ ایک قبے میں یہ دونوں پتھر بند ہیں، ان دونوں پتھروں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات موجود ہیں۔ اور آگے فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ نورہما
لو لم یطمس نورہما لاضاءتا ما بین المشرق والمغرب۔ فرمایا یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں جنت کے دو یاقوت پتھر ہیں۔ جب ان دونوں پتھروں کو اللہ نے اتارا تو ان دونوں پتھروں کی روشنی کو سلب کر دیا، اور اگر سلب نہ کرتے تو فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک یہ ان دونوں پتھروں کی وجہ سے یہ روشن رہتے۔ تو یہ وہ پتھر ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، کہ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، جب یہ اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، اس لیے اب اس کا نام ہو گیا حجر اسود، کالا پتھر۔ اس پتھر کو جب استلام کیا جاتا ہے، اسے بوسہ دیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، تو چومنے والے کے گناہوں کو یہ جذب کر لیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ ویشہد علی من استلمہ بحق۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اس طرح اٹھائیں گے روز قیامت میں کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی، ان دو آنکھوں سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی، زبان سے بولے گا، اور ہر اس شخص کے بارے میں جس نے ایمان کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ دیا ہوگا اس کے ایماندار ہونے کی اللہ کے پاس یہ گواہی دے گا۔ تو یہ وہ پتھر ہے جہاں سے طواف کی شروعات ہوتی ہے۔ اور حجر اسود اور چوکھٹ جو دیوار ہے، دروازہ ہے، ان کے درمیان جو حصہ یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چمٹتے تھے، کبھی اپنے گال کو، اپنے سینے کو اس سے چمٹا کر دعا مانگتے تھے۔ اور اس طرح جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے چمٹتا ہے، اسی طرح وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمٹتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کی دعا آج تک رد نہیں ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الملتزم موضع یستجاب فیہ الدعاء ما دعا اللہ فیہ عبد الا استجابہا۔ جس نے بھی جو دعا کی ہے اللہ نے اس کی دعا قبول کی ہے۔ تو ملتزم کے پاس وہاں جانا چاہیے اور چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا یہ 4 کونے ہیں، ان 4 کونوں میں سے ایک کونا ہے رکن یمانی۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وکل به 70 ملکا یعنی الرکن الیمانی فمن قال اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قالوا آمین۔ وہاں 70 فرشتے ہیں، مقرر ہیں۔ جب آدمی وہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اور جس کی دعا پہ فرشتے آمین کہیں اور تو اس کی دعا کی قبولیت میں کیا تردد ہے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں دن رات 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان للہ فی کل یوم ولیلہ 20 و 100 رحمہ تنزل علی هذا البیت 60 للطائفین و40 للمصلین و20 للناظرین، کہ اس میں 120 رحمتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہے، اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، اور 20 دیکھنے والوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں نفل نماز سے زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب طواف کرنے میں ہے۔ اچھا، 20 دیکھنے والوں جو بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں تو ان پر 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ان 20 رحمتوں کا جو حال ہے وہ سنیے۔
بیت اللہ شریف کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ کعبہ کو دیکھے وہ خطایا سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ اور ابو صائب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ کعبہ کو دیکھے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے جھڑتے ہیں۔ اور جو شخص مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو صرف دیکھتا رہے چاہے طواف اور نفل نماز نہ پڑھتا ہو، یہ افضل ہے اس شخص سے جو اپنے گھر میں نفلیں پڑھیں اور بیت اللہ کو نہ دیکھیں۔ اسی طرح حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ رات کو جاگنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھنا 1 سال کی عبادت نفل کے برابر ہے۔ اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا دیکھنا افضل ہے اس شخص کی عبادت سے جو روزہ دار ہو، شب بیدار ہو اور مجاہد فی سبیل اللہ ہو۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا دیکھنے والا مکہ سے باہر عبادت میں کوشش سے لگے رہنے کے برابر ہے۔ تو یہ ہے اس کی فضیلت جو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال طواف کرنا وہاں سب سے زیادہ افضل ہے، اسے نفل نماز سے بہتر ہے طواف کرنا۔ تو جتنا موقع ملے وہاں طواف کرنا چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 50 طواف وہاں کرے گا تو 50 طواف کے بعد وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ من طاف بالبیت 50 مرۃ خرج من طاف بالبیت 50 مرۃ خرج من ذنوبہ کولدتہ امہ۔ تو 50 طواف کرنے والے کا ثواب ایسا ہے، 50 طواف کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہوں سے پاک اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ وہ مقام ہے کہ ہم نے اس کو ثواب کی جگہ بنایا۔ کیسا کہ اگر وہاں ایک نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا، اگر وہاں 1 دینار خرچ کرتا ہے تو 1,00,000 دینار کے برابر اسے ثواب ملے گا، اگر کوئی 1 روزہ رکھتا ہے تو 1,00,000 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ برکت ثواب کی جگہ ہے، اور یہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سال بھر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور خاص طور پہ حج کے زمانے میں پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے مرجع ہے۔ مرجع کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آدمی چلا جاتا ہے تو بار بار اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں۔ تو یہ وہ متبرک جگہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے قرآن نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں یعنی حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے باپ کا قاتل بھی اگر آ جائے حدود حرم میں تو میں اس کو نہیں چھیڑوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے شخص کو حدود حرم سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، پھر اس سے انتقام لیا جائے گا۔ تو یہ امن والی جگہ ہے۔ تو وہاں جتنے لوگ جا رہے ہیں سب اللہ کے مہمان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ جس کے بارے میں دعا ان دعوہ اجابہم، یہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، جس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ مبارک جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمرہ میں اور حج میں جانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسی متبرک جگہ ہے کہ جب وہاں سے لوٹتے ہیں تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر آتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ راستے میں موت ہو گئی تو فرمایا کہ قیامت تک اس کے نام اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ من خرج معتمرا کتب اللہ لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، کہ جس نے جو عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں اس کی موت ہو گئی تو قیامت تک
اس کے نام اعمال میں عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مبارک بنایا، ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر عطا فرمائے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ لبیک پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اللہ تعالیٰ دائیں جانب جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے پہاڑ ہیں تا منتہیات، اور بائیں طرف جتنے درخت ہیں، پتھر ہیں اور پہاڑ ہیں، کا یہ سارے کے سارے لوگ اس لبیک کہنے والے کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حج و عمرے میں جانے والے کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی وجہ سے تمام مخلوق کو ان کے ساتھ لگا دیا ہے کہ ان کے ساتھ تم بھی لبیک اللہم لبیک کا ورد کرو۔ تو یہ ہے اس جگہ کی فضیلت، اس لیے جانے والے اس کی فضیلت کو سامنے رکھیں تاکہ وہاں وقت ضائع نہیں ہو، اور وہاں جانے کے بعد اپنے تمام اعمال وقت پہ کرتے رہیں، اور طواف زیادہ سے زیادہ کریں، اور اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، اور اپنے خاندانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے امن کی دعا کریں، اور خاص طور پہ ہندوستان میں امن و امان قائم ہو اس کے لیے دعا کریں۔ یہ تمام حج میں جانے والے اور عمرہ میں جانے والے کے لیے مناسب ہے کہ یہ بیان ضرور سنیں تاکہ وہاں قیام کے زمانے میں اس کے اوقات کا صحیح استعمال ہو سکے۔